الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر۔ اس آیت کے پہلے حصے کی تفسیر ہم نے جمعرات والے دن کر لی تھی کہ حج کے ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے کیا فوائد رکھے ہیں۔ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ حج کے لیے اس لیے حاضر ہوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کو دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے بہیمۃ الانعام، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مراد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہے۔ آپ سورۃ الانعام کا مطالعہ کریں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جہاں پر بھی چوپایوں پر اللہ کے نام لینے سے مراد ان کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح شرعی انداز میں ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کلمات پڑھ کر جو ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ پھر آگے لفظ ہیں ایام معلومات، چند دنوں میں جو معلوم ہے۔ اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں جس میں بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین ہیں کہ ذی الحج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ مراد ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں پر جو مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ قربانی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے جو چوپائے رب العالمین نے تمہیں عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا تم نے نام لینا ہے، ذبح کرنا ہے۔ اور ذبح کب ہوتا ہے، یعنی قربانی کب ہوتی ہے؟ وہ 10 ذی الحج سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو جو ابتدائی 9 دن باقی رہ جاتے ہیں ذی الحج کے ابتدائی دنوں میں، تو ان میں تو قربانی نہیں ہے۔ تو پھر جو مفسرین اس جانب گئے ہیں تو ان کے مطابق تو پھر ابتدائی جو دن ہیں ان میں بھی قربانی کرنا پھر جائز ہو جائے گی، لیکن کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ جی آپ قربانی 10 ذی الحج سے بھی پہلے کر سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ اس کا آغاز 10 ذی الحج کو ہے، اور 10 ذی الحج کو بھی نماز عید کے بعد ہے۔ کیونکہ رسول مکرم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، اس نے کہا کہ میں نے تو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قربانی نہیں ہے بلکہ وہ عام آپ نے ذبح کیا ہے، اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرو، کیونکہ قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے وقت شروع نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو قربانی کی جائے گی اگرچہ وہ 10 ذی الحج ہے لیکن وہ قربانی نہیں کہلائے گی، اس کے لیے نماز ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جو ہم اس دن کے آغاز کے اندر کریں گے وہ کیا ہے؟ ان نصلی، ہم پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نذبح، اس کے بعد پھر ہم ذبح کریں گے۔ تو یعنی ترتیب پہلے نماز کی ہے، اس کے بعد ذبح ہے۔ تو جو باقی ایام لیتے ہیں یعنی ابتدائی جو 9 دن ہیں، تو وہ اس لحاظ سے پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے جو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے، اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج، اور جو اس کے بعد ایام تشریق ہے۔ اور ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13 ذی الحج، 11، 12، 13 ذی الحج، اس میں اللہ رب العالمین کا تم نے نام لینا، یعنی ان میں آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں یا 4 ہے، لیکن ایک روایت جس پر کی وجہ سے مطلب یہ زیادہ اختلاف بنتا ہے، اکثر علماء کے نزدیک تو وہ روایت حسن روایت ہے، یعنی درجہ لحاظ سے
وہ حسن ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ایام التشریق ذبح، کہ جو ایام تشریق ہیں سارے کے سارے ذبح کے ہیں۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناسک الحج والعمرہ کے اندر بھی روایت نقل کیا، اور اس کو کہ انہوں نے یعنی اس کے اوپر تخریج کرتے ہوئے یہ بات نقل کی کہ تمام طرق کو اگر ہم جمع کریں تو اس لحاظ سے یہ روایت قوی ہے۔ اور انہوں نے اپنی ایک کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ ہے، اس کے اندر بھی اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے، رائے علماء کی دونوں طرف کی ہیں۔ تو 3 دن کے بھی قائل ہیں علماء اور 4 دن کے بھی ہیں، لیکن جو زیادہ راجح اور افضل ہے، جس کی طرف یعنی علماء کا زیادہ رجحان ہے میرے علم کے مطابق، وہ 4 دن کی قربانی ہے۔ اور اس روایت کے اوپر ایک انڈیا کے عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، قصہ ایام قربانی کے نام سے، اردو زبان کے اندر معروف ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی کچھ اس کے اندر علمی بحث ہے، یعنی عام بندے کے لیے تھوڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے بڑی علمی بحث اس کے اندر کی، اور سارے وہ طرق انہوں نے جمع کر کے اس روایت کی صحت کو ثابت کیا ہے کہ جو علماء اس جانب گئے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، تو انہوں نے وہ تمام طرق کو ثابت کیا، اور پھر جو ان کے اندر راوی آئے ہیں نا، ان سے بھی انہوں نے عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا ذاتی عمل بھی کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک روایت کی یعنی تقویت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ جو روایت بیان کرنے والا شخص ہے اس کا ذاتی عمل بھی کیا ہے۔ تو بہرحال اختلاف پھر بھی اس کے اندر موجود ہے یعنی علماء کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایام معلومات یہاں پر ذکر کیے، تو راجح مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ وہ 10 ذی الحج اور پھر اس کے بعد ایام تشریق یعنی 11، 12، 13۔ اور جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہاں سے مراد پھر ایام تشریق ہو جائے گی، اور پھر ایام کیا نام ہے وہ ابتدائی 10 دن ہو جائیں گے۔ اور ایام میں 10 دن جو ابتدائی ہیں اس کی فضیلت ویسے بھی سورۃ الفجر کے اندر ثابت ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ قربانی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے یہ یعنی وضاحت کی کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ کا نام لینے سے مراد کیا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ تو جب یہ تفسیر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ یعنی پھر کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ عموم اس کو لے لیتے ہیں ویسے ہی، یعنی اس کو قربانی کے ساتھ اگر آپ نہیں جوڑیں گے، پھر جو جیسے مفسرین اس جانب گئے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے عموم کو ہی مراد لیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا ہے اس مسئلے کی طرف چلے گئے کہ اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ لیکن جو راجح ہے جس کو امام ابن عاشور نے اپنی تفسیر کے اندر بھی نقل کیا ہے وہ یہی ہے۔ اور اسی طرح امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اضواء البیان کے نام سے تفسیر لکھی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد یہ 10 ذی الحج اور اس کے بعد کے جو 3 دن ایام تشریق ہیں وہ اس کے اندر مراد ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس میں سے، تم کھاؤ اس میں سے، یعنی اب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو جانور آپ نے ذبح کیا۔ اب یہ جو کھانا ہے یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ نے جتنی قربانی کی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کھا لیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نحر کیے، آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ گوشت لے کر سب کا اکٹھا گوشت پکا لیں، پھر آپ نے اس میں سے کھایا۔ تو یعنی مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، کہ مستحب یہی ہے کہ آپ اپنی جو آپ نے قربانی کی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کھا لیں، اور اگر نہیں کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ترغیب اسی جانب دی ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھا لو اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ بھی، یعنی خود بھی کھاؤ اور ساتھ میں تم نے کھلانا بھی ہے۔ کس کو؟ البائس، جو مالی طور پر تنگ دست ہے، الفقیر، جو محتاج ہے۔ اب یہ حالانکہ باعث کے اندر الفقیر کا لفظ بھی آ رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو مزید یعنی اس باعث کی تفسیر کے لیے، اس لفظ باعث کو مزید واضح کرنے کے لیے الفقیر کا لفظ استعمال کیا، یعنی تم کھلاؤ ایسے تنگ دست کو جو محتاج ہے، جو محتاج ہے، یعنی یہ سمجھ لیں جس نے قربانی وغیرہ نہیں کی، جس کے پاس طاقت نہیں، وسعت نہیں، انتہائی مالی طور پر وہ تنگ دست ہے، تو اب تم نے قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ،
کیونکہ قربانی حج کا جو ایک اہم رکن ہوتا ہے وہ قربانی بھی ہے، تو اس لیے اس میں سے خود بھی کھا لینا چاہیے کچھ نہ کچھ حصہ، اور باقی پھر جو ہے جو فقراء ہیں مساکین ہیں ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ اور جو ہم گھروں کے اندر قربانی کرتے ہیں اس کے بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے فقراء وغیرہ کو بھی دیں۔ باقی جو 3 حصوں والا معاملہ ہے وہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ 3 حصے برابر کرنا۔ اگر آپ ویسے کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ ایک بہتر عمل ہے کہ آپ ایک اپنے لیے کچھ حصہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، کچھ اپنے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں، کچھ غرباء میں دے رہے ہیں۔ لیکن ایک جو برابر کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، یوں سمجھ لیں جیسے کہا جاتا ہے کہ 3 حصے ہی کریں۔ اب 3 حصوں کے اندر ایک چیز یہ ذہن میں ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی ادھر چلا گیا تو پھر کیا ہے، حق گویا کہ مارا جا رہا ہے، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ باقی آپ ترتیب کو اگر کہیں تو یہ ترتیب بہتر ہے، اس لحاظ سے کہ کچھ آپ اپنے لیے بھی رکھیں، کچھ عزیز و اقارب کو بھی، اور کچھ غرباء تک بھی اپنی اس قربانی کا گوشت پہنچا دیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔